اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی مبارک بابرکت دن آ گیا ہے عید غدیر 18 ذی الحج، اور وہ عید غدیر کے جس کے بارے میں اولیاء خدا، صوفیاء، تمام کے تمام مولائی لوگ ہیں وہ اس دن کو خوشی کا دن سمجھ کر مناتے ہیں۔ کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جسے کہتے ہیں ہم عید غدیر۔ عید عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوشی منانا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ عید کیوں مناتے ہیں، عیدیں دو ہی ہیں، فطر اور عید الاضحیٰ، جبکہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جمعے کو عید کا دن کیوں فرمایا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اس جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو اللہ نے آدم کی پیدائش کی خوشی میں اس دن کو جمعہ رکھا، اور میں نے اس دن کو عید کا خوشی کا دن قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس دن خوشی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خوشی کا دن بنا دے اس دن کو کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے وصال کروں گا، سلام ہو اس دن پر، اور جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ بالکل اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کی خوشی میں شامل ہو جانا، اس کی خوشی میں خوش ہو جانا، اس کو بھی عید ہی کہا جاتا ہے۔ دراصل ہمارے اس پاک و ہند بر صغیر میں جب یہ ہمارا پنجابی کلچر آ گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ عربی کے لفظ ہیں، یہ صرف وہی ہیں جو عرب میں یوز ہوتے ہیں یا عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو ویسے استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی یعنی کہ خوشی کا دن ہے اس کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ اور عید غدیر کہ جس دن پیارے نبی محترم خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، نور الانبیاء، زینت الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بہت ہی بڑا اعلان فرمایا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ واپسی آ رہے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے بارے میں غدیر خم کا ایک مقام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی، میں آپ کو اس کا پورا واقعہ سناتا ہوں، سنیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، تو ان سب اولیاء اللہ کا جو سردار ہے، اولیاء اللہ کو جو سید الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے، اس ہستی برحق کا اسم گرامی نام گرامی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا یعنی مولا علی شیر خدا، کہ جس کی ولایت کا اعلان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دوستو بتا دوں، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ میں سے افضل ترین صحابی حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام ہے، اور حضور پاک کی اہل بیت میں سے بھی افضل ترین ہستی جناب مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ یہ ہم صوفیاء اولیاء کا مشرب ہے، طریقہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، پر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کی شان کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت علی کو جو مرتبہ ہے وہ کسی کی بھی صحابی کو یا کسی بھی دنیا کی شخصیت کو بعد از میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کے پاس وہ مرتبہ نہیں ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے رسول خدا کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کو جو مرتبہ حاصل ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول خدا نے ساری زندگی محبت کی، پیار کیا، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور پیار کیا، اور ایسا پیار کیا کہ آپ سرکار کی زندگی، مولا کائنات کی زندگی، پوری زندگی عشق رسول میں گزری، محبت رسول میں گزری۔ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں جو 24 گھنٹے اپنی جان و مال کے ساتھ حاضر رہنے والا شخص ہے اس کا نام مولا علی شیر خدا، وہ اللہ کا ببر شیر حضرت علی بن ابی طالب ہے۔
اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث مولا کائنات کے بارے میں فرمائی ہیں، وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں یا کسی اہل بیت کی اور شخصیت جو بڑی بلند ہے ان کے بارے میں بھی رسالت مآب نے ایسے بڑی بڑی شانیں بیان نہیں کی جو شان حضرت مولا علی کے بارے میں فرمائی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں فرما دیا، اے علی آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، اللہ اکبر، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اے علی آپ میرے بھائی ہو جیسے موسیٰ اور ہارون بھائی تھے۔ یہ اتنا بڑا ٹائٹل رسول خدا نے شان عظمت مولا علی کو دے دی ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں محمد کے بھائی ہو۔ جب بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی تو یہ صرف شان مولا علی علیہ السلام کو ہے۔ اور یہ جو غدیر کا مقام ہے، یہ جو مولائیوں کا جو جشن کا دن ہے جسے وہ عید غدیر کہا جاتا ہے، ہم صوفیہ کے ماننے والے اس چیز کو قائل ہیں، اس چیز کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے ماننے والے ہیں کہ علی وہ ہے جو سید الاولیاء ہے، چاہے پیران پیر حضور سید عبد القادر جیلانی جو بادشاہ دو جائیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی ولایت ملی ہے تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے در سے ملی ہے۔ حضرت سخی سلطان العارفین جو عارفوں کا بادشاہ ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں رسالہ روحی میں فرماتے ہیں حضرت حسنین کریمین کے قدموں کی دھول، اللہ، یہ صوفیہ کا دیکھ لے مشرب۔ صوفیہ اپنے آپ کو صحیح عاشق رسول جو غلام رسول ہے وہ اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ ہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں عشق رسول اور غلامان رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سلطان بہو نے کتنی بڑی بات فرمائی، فرماتے جب سے میں حضرت حسنین کریمین کے قدموں کی خاک بن گیا ہوں، اللہ نے فقر مجھ پر ختم کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اب میں فقر کا باتاج بادشاہ بن گیا ہوں، اس لیے کہ میں جناب حسن اور جناب امام حسین علیہم السلام ان دونوں پاک شہزادوں کے قدموں کی خاک بن گیا ہوں۔ تو سلطان بہو کو اتنا بڑا مقام صرف اس وجہ سے ملا کہ وہ مولا علی اور مولا علی کی اولاد کے غلام ہیں۔ جس کو بھی مرتبہ ملتا ہے ہمارے روحانی مشرب میں، راہ سلوک میں، اس روحانیت کی جو منزل میں، وہ سب کو جناب مولا کائنات پنجتن پاک اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے در سے ملتا ہے۔ یہ حق اور سچ ہے کہ باطنی طور پر آج بھی جناب جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ بازو پکڑ کر حضور غوث پاک اور پنجتن پاک پھر نبی پاک کی کچہری میں پیش کرتا ہے۔ تو میں آج آپ کو مختصر سا سناتا ہوں کہ جب مولا علی جب رسول خدا کملی والے محبوب مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو کچھ لوگ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے تھے، جو باتیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پڑی، میرے اور آپ کے محبوب نے وہ باتیں سنی، اور جب وہ باتیں یعنی وہ حضرت علی کے کوئی خلاف باتیں کر رہے تھے، میرے اور آپ کے محبوب نبی نے جب سنا تو آپ نا وہ ایک ٹلہ تھا پہاڑی نما، اس کے اوپر چڑھے اور حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر فرمایا، اے لوگوں سنو، اب 1,22,000 کہا جاتا ہے یا 1.25 لاکھ کہا جاتا ہے، جتنے بھی ہیں کم و بیش جتنے صحابہ کرام، کوئی 2.5 لاکھ بھی کہتا ہے، اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ احادیث تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا، اے لوگوں سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ بات سن لو۔ آپ حضرت نے سارے صحابہ کرام، سب سے پہلے یہ صحابہ کو حکم دیا، ہمیں حکم بعد میں، پہلے صحابہ کو، کہ ان میں رسول خدا یہ بات فرما رہے تھے کہ صحابہ سن لو، جس کا میں مولا اس کے اب علی مولا ہیں۔ صحابہ آپ کے بھی، آپ کے آنے کے بعد بھی ساری دنیا ہمارے آپ کے سب کے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا، تو مولا علی بھی ان کے مولا، یہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو علی سے جنگ کرے تو بھی ان سے جنگ کر، ان سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے۔
اور مولا علی کی ولایت کا اعلان فرما دیا۔ یہ ہے کیا چیز؟ صوفیہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے جی یہاں مولا سے مراد ہے دوست، تو اللہ کے نبی نے نا حضرت علی کو فرمایا کہ جو میرا دوست ہے جی، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یار اتنا بڑا اعلان کرنا غدیر کے مقام پر 1.25 لاکھ صحابہ کو صرف یہ بتانا تھا کہ علی میرا دوست ہے اور آپ علی کے دوست بن جاؤ، اتنا بڑا مجمع میں یہ بات کہنی تھی۔ یہاں سے من کنت مولا سے یہ مراد ہے صوفیہ کے نزدیک، اولیاء خدا کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سنو، میرے باطنی اسم اللہ ذات کا جو وارث ہے، میرے باطنی علوم معرفت کا جو وارث ہے وہ علی شیر خدا ہے۔ میں نے تمام کے تمام علوم باطنیہ مولا علی کے سینہ علوی میں داخل کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول خدا نے اپنی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ مولا علی شیر خدا ان کو دے دیا۔ لوگوں سنو، اب جس نے معرفت کا علم لینا ہے، جس نے اسم ذات والا علم لینا ہے، جس نے اسم محمد کے نور کا علم لینا ہے، جس نے شراب طہورہ علم عرفان کا علم عمل لینا ہے، اب سن لو، میں نے آپ سب کو اپنے بعد یعنی اپنی زندگی میں میں نے جیسے میں مرشد ہوں، میں نے علی کو آپ کا مرشد بنا دیا ہے۔ اب علی سے آپ نے وہ فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں، اس لیے اب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبوت کے بعد اعلان ولایت فرما دیا کہ رسول نبوت نے اعلان ولایت کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبوت مکمل ہو گئی، ولایت مولا علی علیہ السلام سے شروع ہو گئی۔ اب جن لوگوں نے باطنی علم لینا ہے، زاری تو آپ زاری خلفاء سے لے سکتے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں وہ زاری علوم دیتے رہے ہیں، لیکن باطنی رسول خدا کا علم نشرح لک صدرہ کا میں جو غار حرا میں اترا تھا علم خاص، جس کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا گیا، اگر آپ اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں جانا پڑے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو جو علم بابوہا کی منزل پر کھڑا ہے وہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ تو میرے نبی نے میرے دوستوں میرے بھائیوں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر کے بتا دیا، اے لوگو نبوت پوری ہو گئی، اب ولایت شروع ہوگی۔ اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، سلطان باہو، داتا صاحب، اب یہ سب اولیاء اللہ تک یہ مولا علی سے ولایت ہی جائے گی۔ اور صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکیں پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو، اور سب نے پھر اکٹھے ہو کر مولا کائنات علیہ السلام کو مبارک پیش کی کہ مولا علی آپ کو مبارک ہو، اتنا بڑا اعلان کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پوری کائنات کا ہم سب کا مولا بنا دیا۔ صحابہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مولا بنایا، تو اب یہ قیامت تک کے لیے پوری کائنات کا مولا ہے، آقا ہے، مرشد ہے۔ میرے دوستو، علی سے محبت مومن ہونے کی نشانی ہے۔ بس کہتے ہیں کیوں انہیں جھگڑیاں چ پیجے تسی، چھوڑو جو اعلان ہو گیا، نا ایسی بات نہیں ہے۔ علی سے محبت مومن ہونے کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اور علی سے بغض رکھنا، یہ باتیں کرنا ہے چھوڑو پرا، بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، منافق جنت کی ہرگز خوشبو نہیں پا سکے گا، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی عبادت گزار ہو۔ تو علی سے محبت اگر آپ کرتے ہیں تو مولا علی کا ذکر خیر کرے، کیونکہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کا ذکر بھی عبادت ہے، علی وہ ہستی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی وہ ہستی ہیں جن کی محبت رکھنا دل میں وہ بھی عبادت ہے، اور علی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کائنات کے پیغمبر نے فرمایا، اے شرق غرب والو، اے شمال جنوب والو، اے ماضی حال مستقبل والو، اے کائنات والو، سن لو، جس کا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، اب اس کے علی مولا ہیں، جس کا میں آقا ہوں، مرشد ہوں، سردار ہوں، جو مجھے مانتا ہے، اب جو مجھے مانتا ہے یعنی اپنا آقا و مولا، اب علی کو بھی اپنا آقا و مولا مانے۔ یہ حکم ختم نبوت ہے جس کو ماننا ہر مسلمان پر لازم و ملزوم ہے۔ میرے دوستو، اگر تو آپ یہ ولایت باطنیہ لینا چاہتے ہیں، پھر اس کے پاس جائیں جس کی ولایت کا اعلان میرے نبی نے کر دیا، یعنی حضرت علی شیر خدا علیہ السلام۔ آپ سب کو عید غدیر کی مبارک ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے
اعلان کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو مولا کائنات علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔